صل على سيدنا محمد اللهم صل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40ویں قسط۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں، ان کا وہاں پر ایک مجمع جمع ہوتے جا رہا ہے، ان کی قوت جمع ہوتی جا رہی ہے اور وہاں اسلام پھیلتا جا رہا ہے، تو قریش کے سرداروں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر ایک مجلس شورا منعقد کی۔ دارالندوہ کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ دارالندوہ قریش کا پارلیمنٹ تھا۔ کلاب کا نامور بیٹا قصی اس کا بانی تھا۔ جب کوئی ضروری مشورہ کرنا ہوتا تو سرداران قریش یہاں جمع ہو کر گفتگو کرتے۔ دارالندوہ میں قریش کا اجتماع اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی بڑا معرکہ درپیش ہے اور کسی اہم مسئلے پر گفتگو ہونی ہے۔ ہر قبیلے کے رؤساء اس میٹنگ میں شریک تھے۔ اگر یہ کہیں تو جھوٹ نہ ہوگا کہ قصی کے زمانے سے لے کر اب تک کا یہ سب سے بڑا اجتماع تھا۔ ان کے خیال میں ان کے سب سے بڑے دشمن کے خلاف یہ میٹنگ بلائی گئی تھی۔ یہ میٹنگ اسلام کو مٹانے کے لیے بلائی گئی تھی۔ دراصل انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت سے بہت خطرہ اور خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پھر آپ پر ان کا کوئی بس نہ چل سکے گا۔ میٹنگ شروع ہوئی تو ایک آدمی بول پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ اس رائے کی اہل مجلس نے تنقید کی اور ایک رائے یہ آئی کہ جلاوطن کر دینا کافی ہے۔ آخر کار ابو جہل کے سر کو جنبش ہوئی، جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے اور زبان قینچی کی طرح چلنے لگی۔ لوگ اس کی بات غور سے سننے لگے۔ اس امت کا فرعون بول پڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک قتل نہ ہو جائیں گے یہ فتنہ نعوذ باللہ ہمارا پیچھا نہ چھوڑے گا، مگر ان کے قتل پر ایک ہنگامہ بپا ہو جائے گا۔ بنی ہاشم انتقام لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میرے ذہن میں ایک تدبیر یہ آئی ہے کہ مکے کے ہر مشہور اور معزز قبیلے سے ایک ایک جوان مرد منتخب کیا جائے۔ یہ سب لوگ رات کے اندھیرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں، اور جب صبح کے وقت وہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو سب بہادر ایک ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبیلوں میں بٹ جائے گا، اور بنو ہاشم اتنے زیادہ قبیلوں کے لوگوں سے یا اتنے زیادہ قبیلوں سے انتقام کی ہمت نہ کر سکے گی۔ اس رائے پر اہل مجلس کی پیشانیاں خوشی سے چمک اٹھی۔ سب نے ابو جہل کی تجویز کو سراہا کہ یہ تدبیر نہایت مناسب اور قابل عمل ہے، اور ابو جہل کی فراست اور ہوش مندی کے اہل مجلس نے داد دی۔ اور ادھر اللہ کی سنت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللہ کے تحت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی منصوبہ بندی کی اطلاع وحی کے ذریعے اپنے سچے رسول، برگزیدہ نبی اور انسانیت کے محسن اور عالم کے لیے جنہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، جو رحمت عالم تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ کافر سمجھتے تھے کہ ہم نے انتہائی رازداری کے ساتھ مشورہ کیا ہے، کسی مسلمان کو اس کی خبر ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لوگوں کو بھی نہیں بتایا۔ دارالندوہ کے آس پاس پہرے بٹھائے گئے تھے کہ کوئی اپنا پرایا ادھر نہ آنے پائے۔ چند معتبر لوگ اس اسکیم کے رازدار تھے۔ کفار قریش مسرور تھے۔ ابو جہل کے مشورے پر انہیں ناز تھا۔ ان کے خیال میں بھی یہ بات نہ آئی تھی، اور جس خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے وہ اس کی حفاظت سے بے خبر نہیں ہے۔ الہام و وحی کی حقیقت ہی سے وہ لوگ ناواقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت دشمنی اور مخالفتوں کے باوجود مشرکین مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر مکمل اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، جیسا کہ ابھی بتایا جا چکا ہے کہ اللہ نے آپ کو خبر دے دی تھی۔ اسی بنا پر اپنے پیارے چچزاد بھائی اور جانثار
صحابی حضرت علی بن ابی طالب سے فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میری بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، کسی قسم کی فکر کا اندیشہ نہ کر، تمہارا بال بھی کوئی بیکا نہ کر سکے گا، صبح سب امانتیں لوٹا کر مدینے واپس آ جانا۔ ناظرین، بڑا شدید امتحان تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آج سونا گویا تلواروں کے سائے میں سونا تھا۔ یہ موت اور ہلاکت سے دست بدست جنگ تھی۔ مکے کے مشہور قبیلوں کے نامور بہادروں کی تلواروں کا مقابلہ تھا۔ ہر لمحہ جان جانے کا ڈر تھا، مگر علی بھی علی تھے۔ ان کا ایمان کوہ گرا تھا، بڑے پہاڑ کی طرح تھا۔ انہوں نے ذرہ برابر بھی پس و پیش نہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد غور و فکر کرنا، عقل لڑانا اور عواقب کو سوچنا ایمان کی توہین تھی۔ خدا اور رسول کے ارشاد کے سامنے سر جھکانا ہی اسلام اور ایمان ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر سے خدا کی حفاظت میں باہر نکلے، ان دل کے اندھوں کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے، خاک اڑاتے ہوئے اور ساتھ ہی سورہ یاسین کی شروع کی آیات پڑھتے ہوئے ان مکے کے مشہور قبیلوں کے نامور بہادروں کی تلواروں کے سایوں میں سے نکلے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے تھے۔ آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے تھے، فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو ہم نے ان کو گھیر دیا تو دیکھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی جاگتی ہوئی آنکھوں پر غفلت کے پردے ڈال دیے۔ کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہی محسوس نہ ہوا۔ خدا جس کو بچانا چاہے، دنیا کی تمام طاقتیں بھی مل جل کر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ کی تدبیر کا توڑ ہی نہیں ہو سکتا۔ جس کو اپنی تجربات اور مشاہدے کی بنا پر طبعی خاصیت، خارق عادت و جبلت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ہر عادت کا خرق ممکن ہے، ہر عادت اپنی عادت سے بدل سکتی ہے۔ قصہ مختصر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محاصرے سے باہر نکل آئے، چلتے ہوئے نکلے، لوگ گھیرا کیے ہوئے تھے، لیکن کیا مجال کے دیکھیں، جس نے بینائی دی تھی اسی نے بینائی سلب کر لی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے سامنے پردے آ گئے۔ اپنے حبیب کی حفاظت کرنے کے لیے جس نے بینائی دی تھی، اس نے چند سیکنڈوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے اس بینائی کو سلب کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور سفر کے رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے۔ ناظرین، قصہ لمبا ہے، اس لیے مجھے اس سلسلے میں 2-3 قسطوں کو مزید آپ کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ چنانچہ اگلی قسط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے 2 دن پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہجرت کی اطلاع کیسے دی تھی، اس واقعے کی مکمل تفصیلات کے ساتھ اگلا سفر ہجرت کا کیسے گزرا، کیا کیا واقعات پیش آئے، اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا شفيعنا محمد